السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا یہ روزانہ کا درس آج 97واں درس ہے، یعنی کہ 97، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 30، 31 اور 32 تین آیتوں کی تلاوت کریں گے اور اس پر ترجمہ و تفسیر بیان کی جائے گی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے کہ ومن اور کون، یرغب عن بے رغبتی کرتا ہے، ملت ابراہیم سے، الا من سوائے اس شخص کے، جس نے سفیہ نادانی کی، نفسہ اپنے نفس کے معاملے میں، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اس کو، فی دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ البتہ نیکوں میں سے ہے۔ اذ جب، قالا کہا، لہو اس ابراہیم سے، ربہ اس کے رب نے، اسلم تو فرما بردار ہو جا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ تو فرما بردار ہو جا۔ قالا اس نے کہا، اسلمت لرب العالمین، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ ووصّى اور وصیت کی، بہا اس کلمہ اسلام کی، ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وہ یعقوب اور یعقوب نے، یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ یقیناً اللہ نے چن لیا ہے، لکم الدین فلا تموتن یہ دین، چنانچہ نہ ہرگز تم مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ آئیے اب ہم ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے
سوا اس کے جو دل کا احمق ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں سے ہے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، گردن رکھو، عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی کہ مسلمان رہے، یعنی کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ انبیاء کرام بھی اپنی اولاد کو اسی بات کی طرف توجہ دلائے کہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ آج بھی ہم کو فکر اسی بات کی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان خاتمہ بالخیر کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کرے۔ آئیے اس کے شان نزول سماعت فرمائیے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے، جو کہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو کر اپنے دو بھتیجوں جن کے نام مہاجر اور سلمہ کو دعوت اسلام دی، اور ان سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حق تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا ہدایت پائے گا، اور جو ان پر ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہوگا۔ یہ سن کر مسلمہ تو ایمان لے آئے، مگر مہاجر نے اسلام سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ خزائن العرفان و روح البیان میں اس کا تعلق سے بتایا گیا۔ اب ان آیات کا تعلق پچھلی آیات سے جو جڑا ہوا ہے وہ اس طرح ہے کہ کعبہ معظمہ مکرمہ، مکہ مکرمہ کی عظمت اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، جن کے اہل کتاب منکر تھے ان کو ملت ابراہیمی کی اصل ثابت کیا گیا۔ اب اس کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تین چیزیں دین ابراہیمی میں اصل الاصول ہیں، اصل ہے۔ یہ جو ان کا منکر ہے وہ دین ابراہیمی سے علیحدہ ہے۔ اہل کتاب ان تین چیزوں کا انکار کر کے کس منہ سے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اس سے پہلے دین ابراہیمی کا نمونہ دکھا دیا گیا۔ اب فیصلہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو اس نمونے کے مطابق ہو وہ دین ابراہیمی پر ہے، اور اس کا مخالف اس ملت سے کوسوں دور۔ اور اے اہل کتاب، تم تو ہر بات میں ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو، اور مسلمان ساری باتوں میں ان کے مطابق، جیسے کہ حج کرنا، طواف کرنا، قربانی دینا، یہ نبی علیہ السلام کی پیروی وہی کرتے ہیں، یعنی کہ مسلمان کرتے ہیں، نہ کہ تم۔ یعنی کہ یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے، جو اس آیت میں جو بات بتائی گئی کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، یعنی کہ اس میں جو بات بتائی گئی تھی، اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے گا؟
تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے، یہاں پر اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ تم وہی منہ پھیرے گا جو احمق ہو، جو جانتے ہوئے، جس کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، جن کے پاس کتابیں ہیں، جن کے پاس انبیاء کرام آئے، جو ان کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، دین ابراہیم پر قائم ہے بول کر جس کا دعویٰ ہے، وہ تو یہ سب مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے یہاں پر اس بات کو یہاں پر بدلایا کیا گیا کہ تم اگر دین ابراہیم پر اگر فائز ہوتے تو توریت میں اس بات کی تصدیق کی گئی تھی، اس بات کا ایسا اعلان کیا گیا تھا، اس بات کی طرف نشاندہی کی گئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر آپ مبعوث ہوں گے۔ تو اگر تم دین ابراہیمی پر اگر قائم رہتے تو تمہارا فریضہ یہ تھا کہ تم سرکار دو علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ تم تو احمق ہو جو اب جانتے ہوئے اس بات کو یہ سب نہیں مان رہے ہو۔ لہٰذا وہی ابراہیم علیہ السلام کے یعنی کہ مسلمان ہی ابراہیم علیہ السلام کے سچے متبع ہیں، تم دعوی اتباع میں جھوٹے ہو۔ اور پھر پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں ایسے نبی کی تشریف آوری کی درخواست کی کہ جو لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھائے اور ان کے دلوں کو پاک و صاف کرے اور ان تک اس کا علم پہنچائے، حکمت کی باتیں بتلائے۔ یہ تمام باتیں گزشتہ آیت میں ہم نے بیان کی، وہ تمام باتیں اس کے سامنے آ گئی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس نبی میں ہی وہ ساری صفتیں موجود ہیں۔ اے اسرائیلیو، نہ تمہارے پاس روحانی صفائی ہے اور نہ تلاوت، لہذا دین ابراہیمی پر وہ ہیں یعنی کہ مسلمان ہیں، نہ کہ تم۔ یہاں پر اس بات کی جو سو وضاحت مزید اس میں کی جا رہی ہے تفسیر میں کہ ان آیتوں میں بھی مشرکین کا رد کیا گیا، یعنی کہ جن لوگوں نے بھی مشرکین اور منکرین کا رد کیا گیا، جن لوگوں نے ان آیات کی تلاوت تو کی، یعنی کہ ان کے تعلق سے توریت میں تو اس بات کا علم دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ان آیات کا رد کیا، اس کے تعلق سے یہاں پر بات بتائی گئی کہ وہ اپنے تئیں دین ابراہیم پر بتلاتے تھے، حالانکہ کامل مشرک تھے، اور حضرت خلیل اللہ تو موحدوں کے امام تھے، توحید کو شرک سے ممتاز کرنے والے تھے، عمر بھر میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، بلکہ ہر مشرک سے اور ہر قسم کے شرک سے اور ان سب سے بیزار تھے۔ اسی پر قوم سے الگ ہوئے، وطن چھوڑا، بلکہ باپ تک کی مخالفت کی پرواہ نہ کی۔ یعنی کہ جیسا کہ گزشتہ آیات میں یہ بات سامنے آ گئی کہ تمام قوم بت پرست تھی، اور پھر خود ان کے والد، ان کے چچا وغیرہ جو تھے، ان کا خود اہل خاندان جو تھے، وہ تمام لوگ بت پرست تھے۔ ان سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے توحید کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے ان تمام سے بیزار رہے اور ان سب سے اپنے رشتے کو کاٹ دیا اور صاف کہہ دیا کہ انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں اس چیز سے جس سے تم شریک کرتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنی تمام تر توجہ اس پاک ذات کی طرف کر دی۔ انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور جگہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں، میں تو اپنے خالق ہی کا گرویدہ ہوں اور چاہنے والا ہوں، وہی مجھے راہ راست دکھائے گا۔ اور جگہ ہے ما کان استغفار ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے بھی صرف ایک وعدے کی بنا پر استغفار کرتے تھے، لیکن اب آپ دیکھیے کہ کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا گیا، ان کے لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے بھی یہ بات کے جو سو بیان کر دیا گیا تھا
کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ اپنے باپ کے تعلق سے جو استغفار کر رہے تھے، جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ خدا کا دشمن ہے یعنی کہ مشرک ہے، تو اس سے بھی وہ بیزار ہو گئے، یعنی کہ وہ بات استغفار کرنا چھوڑ دیے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی رجوع کرنے والے اور بردبار تھے، یعنی کہ جیسا کہ آیت میں بات کہی گئی کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، تو انہیں ان کے رب نے کہا مان لے، جھک جاؤ، تو آپ نے کہا کہ ہاں میں نے مان لیا، میں نے اپنی گردن جھکا دی اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ یہی بات کہی جاتی ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، گردن کو جھکاتے ہیں، جو رکوع سجود کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ایک فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام نماز ہے۔ جو سجدہ کرتے ہیں ہم، جو اور رکوع کرتے ہیں ہم، جو یعنی کہ جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو جھکنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، جیسا کہ اس آیت میں یہ بات کہی گئی۔ اور قرآن مجید کے ایک آیت میں ہم اس بات کا بھی ہم اعلان کرتے ہیں، کیا؟ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت، یعنی کہ زندگی سے لے کر موت تک کا جو وقفہ ہے، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات جو سو بتلائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو اظہار کیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے آپ کے حکم پر اپنی گردن کو جھکا دیا، یعنی کہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے حوالے کر دیا، جس کا ثبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہیں حیات، وہ تمام واقعات ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور وہ سامنے آتے رہیں گے، اور ہم اس بات سے واقف ہیں کہ تمام تر مصائب اور مشکلات کا آپ نے اللہ رب العالمین کی محبت میں سامنا کیا اور اس کو برداشت کیا اور اس پر عمل پیرا رہے، یعنی کہ اللہ کے احکام پر عمل پیرا رہے اور توحید کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے رہے۔ اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا گیا اور آپ موحد تھے، توحید پرست تھے وہاں سے۔ اسی لیے ہمارا بھی جو بتایا گیا کہ ہم بھی دین ابراہیمی پر قائم ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے اس درمیان میں بھی میں نے یہ بات رکھی کہ اصل تو آج کے دور میں اہل کتاب دین ابراہیم پر قائم نہیں ہے بلکہ مسلمان ہیں، کیونکہ دین ابراہیمی کے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہ جو نکات زندگی رہی ہے ان تمام کو ہم جو ہے سو عمل پیرا ہیں اس پر، اس کے باتیں ہمارے سامنے وہ رکھی گئی کہ جیسا کہ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ بہت سی چیزیں، آب زمزم کا پانی کا نکلنا وہاں کا، اور جو صحیح کرنا، طواف کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیے ہوئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین میں قائم رکھا اور ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام مخلص اور مطیع امت تھے، مشرک ہرگز نہ تھے، رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، خدا کے پسندیدہ تھے اور راہ راست پر لگے ہوئے تھے، دنیا کے بھلے لوگوں میں سے تھے۔ یہاں پہ جو بات آئی تھی کہ ہم نے آپ کو دنیا کے لیے چن لیا، دنیا کے لیے، تو وہ بات یہاں پر بتائی کہ دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت و وقار عطا کی تھی، وہ دنیا میں بھی ان کا بڑا مقام و مرتبہ رہا ہے اور آخرت میں بھی سارے لوگوں میں ہوں گے۔ ان آیتوں کی طرح یہاں بھی فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بے تدبیر اور گمراہ لوگ ہی ملت ابراہیمی کو ترک کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے ہدایت کے لیے چن لیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے معزز خطاب سے نوازے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خطاب دیا تھا وہ کیا؟ خلیل کا خطاب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا خطاب دیا، ابراہیم خلیل اللہ ہم جو کہتے ہیں۔ آخرت میں بھی سعید بخت لوگوں میں وہ ہیں، ان کے مسلک و ملت کو چھوڑ کر ضلالت و گمراہی میں پڑنے والے سے زیادہ بے وقوف اور ظالم اور کون ہوگا، جیسا کہ ابتدا میں وہ بات بتلائی گئی۔
اس آیت میں یہودیوں کا بھی رد ہے، جیسے اور جگہ ہے ما کانا ابراہیم یہودیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی، نہ مشرک، بلکہ موحد مسلمان اور مخلص تھے۔ ان کے قریب وہی ہے جو ان کی مانے، اور یہ نبی اور ایماندار ایماندار لوگ، اللہ بھی مومنوں کا ولی ہے۔ جو لوگ ایماندار رہیں گے، جو نبی کی پیروی کرنے والے رہیں گے، انہی کو ایماندار اور پھر اللہ کا بندہ اور اللہ کے مومن قرار دیے جائیں گے، اور وہی لوگ اللہ کے ولی یعنی کہ اللہ کے دوست ہوں گے، جو تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں گے۔ اصل بنیاد دیکھیے آپ، تمام چیزوں کا دار و مدار اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور قرآن مجید کے تمام احکام پر ایمان، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا اور احادیث پر عمل پیرا ہونا، یہ اصل بنیاد ہے دین کی، یہ اصل بنیاد ہے دین کی۔ تو یہاں پر بھی وہی باتیں بتلائی جا رہی ہے کہ جو فرما بردار ہوں گے وہ اللہ کے ولی ہے۔ جب کبھی خدا فرماتا ہے کہ یہ مان لو، وہ جواب دیتے ہیں کہ اے رب العالمین میں نے مان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جو حکم دیا گیا کہ بیوی اور بچے کو لے آ کر لفظ صحرا میں چھوڑ دو، فوری آپ نے مان لیا۔ آپ کو حکم دیا گیا اس سے پہلے کہ ہجرت کرو، اس مقام سے دوسرے مقام شام کو ہجرت کر جاؤ، تو فوری آپ نے ہجرت کیا۔ تو جتنے بھی مسائل، جتنے بھی باتیں گزشتہ آیات میں آئی، یعنی کہ اسلمتو، یعنی کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا، جو باتیں بھی بیان کی اسے قبول کر لیا اور اس پر عمل پیرا رہے۔ اسی ملت وحدانیت کی وصیت ابراہیم و یعقوب نے اپنی اولاد کو کی۔ کی مرجع یا تو ملت ہے یا کلمہ۔ ملت سے مراد اسلام اور کلمے سے مراد اسلمت لرب العالمین ہے۔ دیکھیے ان کے دل میں اسلام کی کس قدر محبت و عزت تھی کہ خود بھی اس پر مدت عمر عامل رہے، یعنی کہ عمل پیرا رہے ساری زندگی، اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کی، اور جیسے اور جگہ حکم ہوا کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَيْهِ، ہم نے اسے ان کی اولاد میں بھی باقی رکھا۔ بعض سلف نے وہ یعقوب بھی پڑھا تو بنی ہی پر عطف ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اور اولاد کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو اس وقت موجود تھے، دین اسلام کی استقامت کی وصیت کی۔ اور پھر وصیت کیا کی؟ یہ تمام باتیں بتلاتے ہوئے، توحید کی باتیں بتلاتے ہوئے ان آیات میں جو اپنی اولاد کو وہ کیے، اور اصل جو وصیت کے آخر میں جو انہوں نے کیا وہ یہی وصیت کی کہ اس عمل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی کیا وصیت کی؟ یہ وصیت کی تھی کہ جیسے وصیت میں فرمایا اس عمل کی ہوئی کہ حال حیات میں احسان والے رہو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شکر گزار بندے بن کر رہو تاکہ موت بھی اس پر آئے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہوتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتے رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے تمام آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کس بات پر؟ ایمان پر خاتمے کے لیے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو کی کہ موت آئے تو اسلام پر مرنا۔ عموماً انسان کی زندگی میں جس چیز پر موت آتی ہے، یعنی کہ جو آتی ہے وہ کس بنا پر آتی ہے؟ جس طریقے کے وہ زندگی گزارتا ہے اسی پر اس کی موت ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تقدیر کی باتیں کچھ اور ہے۔ میرا اس تعلق سے یہاں پر کچھ دو چار جملے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ موت انسان کی جو خواہشات ہوتی ہے، یعنی کہ جو جذبہ حقیقی جو دل میں جو ہوتا ہے، جو نیت ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کی موت بھی ہوتی ہے۔ نیت اگر اس کی للہیت پر رہتے ہوئے اور اس کے اعمال اگر رہیں گے
تو اس کا خاتمہ بھی بخیر ہوگا، اور وہ جس پر مرتا ہے اسی پر اٹھے گا۔ عادت اللہ اسی طرح ہے کہ بھلائی کے قصد کرنے والے کو بھلائی کی توفیق بھی دی جاتی ہے، بھلائی اس پر آسان بھی کر دی جاتی ہے، اور اسے ثابت قدم بھی رکھا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ انسان بسا لوگوں کے تعلق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ انسان جنتیوں کے کام کرتے کرتے جنت سے ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے کہ اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جہنمیوں کے کام کر کے جہنمی بن جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر جو بات کہی گئی، میں نے آپ کے سامنے بات رکھی گئی اس آیت کو پیش رکھتے ہوئے، ملحوظ رکھتے ہوئے، کہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے انسان کو بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں، تاریخ میں ہیں، یہ واقعات تاریخ میں ہے کہ اس کی ساری زندگی ایسی نیک بندوں کی طرح گزری، لیکن اس کا خاتمہ بخیر نہیں ہوا، ایسے واقعات بھی دنیا میں گزرے ہیں۔ اور بسا اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جن کی زندگی بہت ہی لیت و لان میں جو سو گزری ہے، بہت ہی ظاہراً جو سو ہم کو نظر آتا ہے کہ وہ برائیوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو نیک اعمال جو اس کے رہتے ہیں، وہ نیک اعمال انہیں جذب للہیت کے تحت کرتا ہے، تو ایسے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، جس بنا پر اس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ بخیر کر دیتا ہے اور وہ جنتیوں میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کو ساری زندگی نیک کام کرنا ہے، وہ بھی جذب للہیت کے تحت، کہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی ہی کے لیے ہم کو اس نیت کے ساتھ تمام نیک اعمال کرنا ہے۔ کب تک؟ ساری زندگی کرنا ہے، اور پھر استغفار کرتے رہنا ہے، استغفار پڑھتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا ہے، تاکہ ہمارا خاتمہ بخیر ہو۔ اور خاتمہ بخیر ہی پر، جیسا کہ بات سامنے آئی، کہ ہم کو اٹھایا بھی اسی پر جائے گا۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو، اور اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی آل و اولاد کو بھی اسی بات کی طرف توجہ دلائی کہ تم مرنا ہو تو ایمان پر مرے، ایمان پر تمہارا خاتمہ ہو، اس کی بات کی طرف توجہ دلائی گئی اس آیت میں کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے قلب و ذہن کو کھول دے، اور اے باری تعالیٰ حقیقی معنوں میں ایمانی کیفیات، ایمانی جذبہ للہیت کے ساتھ ہمارے اندر پیدا کر دے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے، اور ہم کو خود اس پر عمل پیدا کر دے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔